بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سید احمد شاہ افغان سیاستدان تھے۔ صدر اشرف غنی کی کابینہ میں 2018 سے 2020 تک مواصلات کے وزیر رہے۔ صدر کے ساتھ اختلافات ہوئے، دسمبر 2020 میں وزارت سے مستعفی ہوئے اور خاندان سمیت جرمنی شفٹ ہو گئے۔ یہ اس وقت گیبزگ شہر میں رہتے ہیں۔ چھوٹا سا فلیٹ ہے، خاندان تنگی ترشی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے۔ سید احمد شاہ سائیکل پر پیزا ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں اور انہیں 2 یورو فی ڈیلیوری ملتی ہے۔ ٹپ اس کے علاوہ ہے، اور یہ سارے دن کے کام کرنے کے بعد صرف 30 یورو کماتے ہیں۔ گیبزگ کے اخبار ڈیلی پیپلز نے چند دن قبل ان کی پیزا ڈیلیوری کی تصاویر بھی شائع کی اور انٹرویو بھی۔ سید احمد شاہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے حالات مسلسل خراب ہو رہے تھے، طالبان واپس آتے نظر آ رہے تھے، ہمیں اپنا مقدس دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اشرف غنی اور ان کے دوست اس دوران مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھے زبردستی استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ میں جرمنی آیا اور اب سادہ اور لوئر مڈل کلاس زندگی گزار رہا ہوں۔ سید احمد شاہ ملکوں، اقتدار کی تبدیلی اور عروج و زوال کی تازہ ترین مثال ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ ملکوں میں جب انقلاب آتے ہیں یا جب ملک ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ یورپی ملکوں میں پیزے ڈیلیور کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا ملک برباد ہوا تھا۔ ملکوں کے سیاہ و سفید کے وہ مالک بھی گلی گلی، سڑک سڑک ذلیل ہوتے ہیں جن کی ضد اور انا کی صلیب پر عوام لٹک گئے۔ سید احمد شاہ ہمارے جیسے ملکوں کے حکمرانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ہم پچھلے 2 ماہ سے امریکہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ اپنی غلطیوں کا تجزیہ کرے اور تسلیم کرے کہ دنیا کی واحد سپر پاور بھی کسی ملک کو زبردستی کنٹرول نہیں رکھ سکتی۔ امریکہ یہ بھی مانے کہ اگر کوئی قوم غلامی قبول نہ کرنا چاہے تو پھر اسے دنیا بھر کی فوجیں، $2 ٹریلین کے اخراجات، جدید ترین اسلحہ اور 20 سال کا قبضہ بھی زیر نگی نہیں رکھ سکتا۔ اور امریکہ اور روس جیسی طاقتیں بھی پشاوری چپل اور رات کے باسی ٹکڑوں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ ہم امریکہ کو بے شک یہ مشورے دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے گریبان میں بھی ضرور جھانکنا چاہیے۔ افغانستان صرف امریکہ یا نیٹو کے منہ پر تماچا ثابت نہیں ہوا، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی لائف ٹائم لیسن ہے۔ قدرت نے ہمیں بھی اپنی 40 سال کی غلطیوں کا تجزیہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے 40 سالوں کا کھلے دل سے تجزیہ کریں اور یہ مان لیں کہ یہ ملک ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن جیسی حماقت کے باوجود لبرل، ترقی پذیر اور اقوام عالم میں قابل عزت تھا۔ ہماری یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طالب علموں کے لیے الگ ہاسٹلز ہوا کرتے تھے۔ یورپ اور امریکہ ہمارے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے پورے بیچز اٹھا کر لے جاتا تھا اور یہ لوگ 2-3 برس میں کروڑ پتی بن جاتے تھے۔ ملک میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، لیکن لوگ فوجی اقتدار کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ فوج کے اندر بھی الیکشن کروائیں اور واپس آئیں کے خیالات موجود تھے اور اس وقت کے جنرلز ان خیالات سے بھی گھبراتے تھے۔ شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آ جاتے تھے اور مذہبی تقریبات میں بھی شریک ہوتے تھے۔ ملک میں منشیات، اسلحہ کی نمائش، کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کی روایات نہیں تھیں۔ لوگ ایئر گنز بھی چھپا کر باہر لے کے جایا کرتے تھے۔ سول بیوروکریسی تگڑی تھی۔ جنرل ضیاء الحق بھی حکومت چلانے کے لیے سول بیوروکریسی اور عدلیہ کے محتاج تھے۔ ملازمتیں زیادہ اور امیدوار کم ہوتے تھے۔ سرکاری اسکولوں کے بچے انگلش میڈیم بچوں سے زیادہ ترقی کرتے تھے۔ دہشت گردی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایون سفارت خانوں کے بیرونی دیواریں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لوگ سیدھے سفارتکاروں کے دفتروں تک چلے جاتے تھے اور ملک میں لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی سیاح آتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے۔ لیکن پھر ہم نے ایک غلطی کی۔ ہم جنرل ضیاء الحق کے ناجائز اقتدار کو جائز بنانے کے لیے افغانستان کے محاذ میں کود پڑے۔ امریکہ نے جنرل ضیاء الحق کو یونیفارم میں صدر تسلیم کر لیا اور ہم نے اس خوشی میں پورا ملک تنور میں ڈال دیا۔ ناظرین گرامی، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ قوم کو جنرل ضیاء الحق کے یونیفارم اقتدار کی قیمت کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، شیعہ سنی فسادات، مہاجر پنجابی نفرت، دہشت گردی، کرپشن، سول بیوروکریسی کے زوال اور پیسے کی دوڑ کی شکل میں ادا کرنا پڑی۔ آپ 1980 کے پاکستان اور 1990 کے پاکستان کا تجزیہ کر لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ ملک صرف 10 برسوں میں ہر شعبے میں زوال کے گڑھے میں گر گیا۔ ہم اگر اس قربانی کے بعد بھی افغانوں کا دل جیت لیتے تو بھی غنیمت ہوتا۔ لیکن اب بدقسمتی دیکھیے، 50 لاکھ مہاجرین کی خدمت اور پرورش کے باوجود افغان ہم سے شدید نفرت کرتے تھے۔ یہ آج بھی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہم اگر اس تجربے کے بعد بھی سنبھل جاتے، ہم یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم آئندہ چند لوگوں کے اقتدار کے لیے ملک قربان نہیں کریں گے۔ ہم نے 2001 میں ایک بار پھر ماضی کی غلطی دہرائی اور اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دیں۔ جنرل شاہد عزیز نے ذرائع کو بتایا تھا کہ 9/11 کے بعد جب کولن پاول نے جنرل پرویز مشرف کا فون کر کے 7 شرائط پیش کی تھیں تو جنرل مشرف کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ ہم نے نصف درجن لوگوں کے اقتدار کے لیے 2001 میں جتنی بڑی اور سنگین غلطیاں کی، ان کی قبریں آج بھی زندہ ہیں۔ 83,000 سیکیورٹی اہلکار اور سویلین جانوں سے گزر گئے۔
تحریک طالبان پاکستان بنی اور اس نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 200 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا۔ مذہبی منافرت اتنی بڑھ گئی کہ آج ہم موبائل کے سگنل کی بندش اور کرفیو کے بغیر محرم اور 12 ربیع الاول نہیں گزار سکتے۔ کراچی خوف اور دہشت کا قبرستان بن گیا۔ سوات، فاٹا اور نارتھ وزیرستان ہمارے ہاتھوں سے پھسلتے پھسلتے بچے۔ ہماری پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی، سیاحت جواب دے گی اور سفارت خانے مورچے بھی بن گئے اور نفرت کی چراگاہیں بھی۔ ہم اگر زندہ قوم ہوتے تو ہم یہ ضرور سوچتے ہمیں آخر اس قربانی کا کیا فائدہ ہوا۔ ہمیں مالیاتی پابندیوں، 429 ڈرون حملے، ڈو مور، تجارتی کوٹوں اور یہ لوگ پیسوں کے لیے ماں بھی بھیج سکتے ہیں جیسے تانوں کے سوا کیا ملا۔ ہم یہ ضرور سوچتے ہم نے صرف ایک شخص کے اقتدار کے لیے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم آج IMF کے جبڑے تلے بھی ہیں اور FATF کی چکی میں بھی پیس رہے ہیں۔ ہم اگر ان قربانیوں کے بعد بھی امریکہ اور افغانستان کا دل جیت لیتے تو بھی بڑی بات ہوتی، لیکن آج امریکہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جو بائیڈن نے افغان انخلا کے دوران بھی ہمارے وزیر اعظم کا فون تک نہیں کیا، جبکہ افغانوں نے بھارت اور رو کو بلا کر ہماری مغربی سرحدوں پر بٹھا دیا، اور بھارت 15 سال فاٹا اور بلوچستان میں اینٹی پاکستان آپریشن کرتا رہا۔ آج افغانی بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ طالبان کے دلوں میں بھی ماضی کی تلخیاں موجود ہیں، اور ہم جن ملکوں کی تابعداری میں مرتے رہے وہ بھی ہم سے ناراض ہیں۔ چنانچہ پھر ہم نے کیا پایا؟ ہم اگر زندہ قوم ہیں تو پھر ہمیں 1980 اور 2001 دونوں خوفناک غلطیوں کا تجزیہ کرنا ہوگا اور یہ ماننا ہوگا کہ ہم نے تاریخ کے دونوں اہم موڑ پر اپنے سارے فیصلے جن لوگوں کے ہاتھوں میں دیے تھے اور ان لوگوں نے دونوں مرتبہ قوم کو اپنے ذاتی اقتدار کے عوض فروخت کر دیا تھا، اور قوم اس کے بعد قوم نہیں رہی تھی، عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ آج اگر طالبان اپنی اصلاح کر رہے ہیں، یہ اگر خواتین، ٹیلی ویژن، بینک، حکمت یار، عبداللہ اور حامد کرزئی کی گنجائش پیدا کر رہے ہیں، اور یہ اگر خود کو وقت کے مطابق ڈھال رہے ہیں، تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ایک بار بیٹھ کر اداروں کے درمیان موجود عدم اعتماد کا تجزیہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اکٹھا کیوں نہیں بٹھاتے اور ہم ایک ہی بار سسٹم کی خرابیاں دور کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا ملک میں رول آف لا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا الیکٹورل سسٹم فول پروف اور قابل اعتماد نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اہم پوزیشنوں پر اہل لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا معاشی پالیسیاں 30-40 سال کے لیے فکس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا بھرتی اور ترقی کا سسٹم میرٹ پر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پالیسیوں میں استحکام نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیا ہمیں ایک ہی بار یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم آج سے کسی ملک میں مداخلت نہیں کریں گے اور اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں گے؟ آخر اس میں کیا حرج ہے؟ ہم 74 برسوں سے ٹھڈے، مکے اور لاتیں کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم انسان نہیں بن رہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ چلے ہم انسان نہ بنے، شاید ہمارے نصیب میں انسان بننا ہی نہیں لکھا، لیکن کیا ہم گدھے بھی نہیں بن سکتے؟ اتنی مار کھا کر تو گدھے بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ وقت نے امریکہ اور طالبان دونوں کو سمجھا دیا، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ کیا ہم جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں؟ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔